چھوٹی عید کی بڑی تیاری زور و شور سے جاری، بازاروں اور مارکیٹوں میں خریداروں کا غیر معمولی رش۔ انارکلی، اچرا، لبرٹی، مون مارکیٹ، کریم بلاک، فورٹریس سمیت دیگر مارکیٹوں میں گہما گہمی۔ خواتین کپڑوں، جوتوں، جیولری، چوڑیوں اور مہندی کی خریداری میں مصروف۔ ٹکسالی گیٹ جوتا مارکیٹ میں خصے اور پشاوری چپل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ کشمیری چوڑیوں کی مانگ میں بھی اضافہ، مرد حضرات بھی تیاریوں میں پیچھے نہ رہے، کوئی شلوار قمیض تو کوئی پینٹ کوٹ خریدنے میں مصروف۔ لاہور سمیت پنجاب میں عید کی 5 چھٹیاں ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید کی 3 چھٹیوں کے بعد اتوار کو معمول کی ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔ پیر 23 مارچ کو یوم پاکستان کی عام تعطیل بھی عید کی چھٹیوں کے ساتھ جڑ گئی۔ تمام سرکاری اور نجی ادارے منگل 24 مارچ کو دوبارہ کھلیں گے۔ عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی میں تیزی۔ شہر کے مختلف بس اڈوں پر مسافروں کا شدید رش، ٹکٹ کا حصول اب خواب بن گیا۔ سٹی بس ٹرمینل پر ٹکٹوں کے لیے طویل قطاریں، مسافر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں خود سے اضافہ کر دیا، مسافروں کا انتظامیہ سے کرایوں پر کنٹرول اور اضافی بسیں چلانے کا مطالبہ۔ عید جمعے کو ہوگی یا ہفتے کو، فیصلہ آج ہوگا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں زونل اور مرکزی کمیٹیاں سر جوڑیں گی۔ اسپارکو اور محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی رویت ہلال اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ملک بھر سے چاند کی شہادتیں اکٹھی کر کے حتمی اعلان کیا جائے گا۔ چاند رات اور عید الفطر کے لیے پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان فائنل۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اضافی نفری تعینات ہوگی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا کہنا تھا مارکیٹوں، اہم مقامات پر لیڈی پولیس سمیت 17,000 سے زائد افسران و اہلکار تعینات ہوں گے۔ صوبے بھر میں 29,000 عید اجتماعات کے لیے 47,000 سے زائد افسران و اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی، پتنگ بازی کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے عید الفطر کی تعطیلات کی منظوری دے دی۔ عدالتوں میں 19 مارچ سے 21 مارچ تک عید کی چھٹیاں ہوں گی۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو لاہور ہائی کورٹ سمیت تمام سول و سیشن عدالتیں بند رہیں گی۔ تعطیلات کا اطلاق پرنسپل سیٹ لاہور، تمام علاقائی بینچز اور صوبے بھر کی عدالتوں پر ہوگا۔ بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں نے شہر کا موسم بدل دیا۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ کینال روڈ، گڑی شاہو، ڈیوس روڈ، مال روڈ، سول سیکریٹریٹ، ایم اے او کالج، ساندہ روڈ، چبورجی، جیل روڈ، فیروز پور روڈ اور دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 20 مارچ تک جاری رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی الیکشن ایکٹ کے رولز عدالت میں پیش کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ عدالت کی جانب سے آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس اجرا کے حوالے سے بڑی سہولت دینے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سوار آن روڈ کہیں سے بھی لائسنس بنوا سکیں گے۔ پنجاب بھر میں لائسنس بنوانے کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز پر نہیں جانا پڑے گا۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کے مطابق ون ایپ استعمال کرنے والے وارڈن کو لائسنس کا اجرا کرنے کی اتھارٹی دی جائے گی۔ اسپیکر ملک احمد خان سے لاہور میں چین کے نئے تعینات قونصل جنرل کی ملاقات۔ پاک چین تعلقات کے فروغ، سی پیک کے منصوبوں اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر نے چین کے نئے تعینات ہونے والے قونصل جنرل کو مبارکباد دی۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا پاک چین دوستی، اعتماد اور محبت پر بنی لازوال رشتہ ہے۔ پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چین پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک سچے اور مخلص دوست کا کردار ادا کر رہا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में तैनात चीन के काउंसल जनरल की मुलाकात, स्ट्रेटेजिक ताउन और सीपेक के मजीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दोस्ती पर जोर। वज़ीर आला ने नए काउंसल जनरल की सिफारती महारत को सराहा। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अरब ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास बुलाने के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना था, जंग बंदी के हवाले से फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। फ़लस्तीन के मामले पर भी एक वाज़ेह और दो टोक लाहे अमल देना चाहिए। अमन के क़याम के लिए और जंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। सदर लाहौर चेंबर फ़हीम उर रहमान सहगल का गैर कानूनी कार्गो चार्जेस वसूली पर एक्शन का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, इजाफी चार्जेस बरामदात के लिए नुकसानदेह हैं। गैर कानूनी वसूलियों पर हुकूमत मदाखलत करे। इजाफी अखराजात आलमी मुसाबकत कम कर रहे हैं। बरामदी शोबे को रिलीफ दिया जाए। एविएशन हुकाम फौरी नोटिस दें। गैर मुनसिफाना कार्गो चार्जेस फौरी वापस लिए जाएँ। बरामद कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह मसूदगंज शक्कर के मज़ार की बहाली का जायज़ा लिया गया। इजलास में दरबार में अब तक की तामीराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुहेब बर्द का कहना था, दरबार की मेन बिल्डिंग और अहाते की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम जारी है। पंजाब हुकूमत दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सहूलतें देने के लिए कोशा है। माह सियाम के आखिरी चंद दिन बाकी। महंगाई माफिया का राज बरकरार। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये फ़रोख्त 90 रुपये किलो। टमाटर की कीमत 70 रुपये फ़रोख्त 100 रुपये किलो। लहसुन 620, अदरक 420, सब्ज मिर्च 160, टिंडे 80 रुपये किलो फ़रोख्त। बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 160 रुपये किलो बिक रही। केले की सरकारी कीमत 240 फ़रोख्त 280 रुपये दर्जन। कीनों की कीमत 220 रुपये फ़रोख्त 450 रुपये दर्जन हो रहे। सेब 520, अमरूद 280, पपीता 380 और खरबूजा 220 रुपये किलो बेचा जा रहा है।